آج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ہم ہمیشہ آپ کو یہ ایڈوائس دیتے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنی اولین ترجیح بنائیں, اپنے خوابوں کو, گولز کو پورا کریں, بلیم نہ کریں, اپنی ذمہ داری لیں. لیکن کبھی کبھار یہی ایڈوائس ٹاکسک ایڈوائس بھی ہو سکتی ہے. میں نے یہ بات اس طرح سیکھی کہ آپ اکثر جب لیڈرشپ لیسنز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف گروپس کے لیے, مختلف پرسنالٹیز کے لیے یہ ایڈوائس الگ الگ ہوگی. ون سائز کین ناٹ فٹ آل. کچھ لوگ جو آلریڈی بہت سیلف سینٹرڈ ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے, اگر آپ ان کو مزید یہ ایڈوائس دے دیں گے کہ بھئی اپنے آپ کو اپنی ترجیح بنا, تو جو بچی کچی انسانیت تھی, جو بچا کچا کمپیشن تھا, وہ بھی ختم ہو جانا ہے. اور یہ انفارچونیٹلی وی آر آل سسیپٹیبل ٹو دیٹ. ہم جس کی بات سن لیتے ہیں اور جس کو اپنا غمخوار سمجھ لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ شخص مجھے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور بات بالکل صحیح ہے, کوئی اور تو مجھے سمجھتا نہیں ہے. سو بی ویری ویری کیئرفل وین یو گیونگ سچ ایڈوائس. اور آج ہم اسی کو ایکسپلور کریں گے کہ کب اپنے آپ کو نمبر 1 پرائیورٹی بنانا دراصل آپ کے لیے, آپ کے ادارے کے لیے اور آپ کے ارد گرد کے تعلقات کے لیے, رشتوں کے لیے ٹاکسک ہو جاتا ہے. اینڈ وی آر آل گلٹی آف دیٹ. دیر آر ٹائمز, ہم میں سے کوئی اتنا ہریش چندر نہیں ہے کہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتا رہے. وی آل آر سیلفشلی موٹیویٹیڈ, بٹ وین ڈز اٹ بیکم اے پرابلم از واٹ وی آر ایکسپلورنگ اوور ہیئر. آج ہمارے پاس 2 میرے فیوریٹ لوگ موجود ہیں who are amazing at what they do and they give brilliant advice. They are both coaches. اور اگر آپ, میں سمجھتی ہوں, I believe in the power of a coach. اگر آپ کو وہ نج کی, وہ دھکے کی ضرورت ہو نا زندگی میں کبھی آگے بڑھنے کے لیے, so you need people like these who will give you that reality check, who will give you that overview. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مہر فاطمہ اینڈ سمد عباس. کیا حال چال ہے آپ دونوں؟ Thank you very much. Thank you very much for doing what you guys do and for pushing people. The دھکا is needed. تو آج ہم ذرا دوسری سائڈ سے بیٹنگ کر رہے ہیں. آج ہم اپوزٹ ٹیم میں. سمد, مجھے بتاؤ کن لوگوں کے لیے یہ پیتھیٹک, ٹاکسک, پوائزنس ایڈوائس ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ یار آپ نا دنیا میں اپنے لیے سب سے زیادہ اہم انسان ہونے چاہیے؟ اسپیشلی وین یو آر ان لیڈرشپ رول. اگر میں آرگنائزیشن لیول پہ بات کروں, جب آپ لیڈرشپ رول پر ہوتے ہیں, جب آپ کی زندگی, آپ کا کام آلریڈی سیٹل ڈاؤن ہے, آپ کے پاس آٹومیٹکلی لٹل کم پریشر, آپ نیچوں پہ پریشر ڈیلیگنیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم اگر آپ کو ایڈوائس دی جائے, لیڈرشپ کوچز اکثر سی اوز کا ایڈوائس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پرائرٹی بنائیں, اپنے بارے میں سوچیں, اپنی ویل بینگ کا خیال رکھیں. یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرگنائزیشنس میں جو سینئر مینیجر ہوتے ہیں, اوپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے فیسلٹیز بہت ڈیفائنڈ ہوتی ہیں, ان کے لیے ایک سرٹن کلاس ہوتی ہے, ان کی ویکیشنز بھی ہیں, ان کی بہت ساری چیزیں, لیکن نیچے والے لوگوں کے لیے ویل بینگ نہیں ہوتی. جب ایسے لوگوں کو پرٹیکولرلی ایڈوائس دی جائے کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اپنے بارے میں, اپنی ویکیشنز کے لیے, اپنی ویل بینگ کے لیے, تو وہ نیچے والوں کے لیے بالکل بھی نہیں سوچ پا رہے ہوتے, وہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آج کل اتنے انفلیشنری پریشرز ہیں. اچھا یہ دیکھو کہ کئی ایسے لوگ جو بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں مہر, ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. جیسے میرے یہ بلائنڈ سائڈ تھی, اینڈ فل مارکس ٹو مائی مدر فار ہائی لائٹنگ دس, کہ اگر میں صبح سے لے کے شام تک کام کر رہی ہوں, اینڈ آئی ایم اے ورکاہولک, اور مجھے خود کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے, دا فرسٹ کویسچن جو میری امی مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ تمہارے ساتھ صبح سے ڈرائیور تھا, اس نے کھانا کھایا؟ اینڈ آئی ایم لائک امی آپ میرا نہیں پوچھ رہی ہیں, اور اگر میں بغیر کھانے کے چل رہی ہوں تو وہ بھی چل پڑے گا. اینڈ دیٹس وائی شی براٹ ان دیٹ کمپیشن کہ نہیں, ڈونٹ تھنک دیٹ اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ وہ دوسرا بھی ویسے ہی کرے گا. تو ایسا آپ کے ارد گرد بھی تو میرے جیسے اور لوگ ہوں گے نا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اینڈ what a valid point. It makes me feel better. Of course, no, there's so many people. آپ نے ایک تو starting point is such a valid point کہ prioritization کہاں ضروری ہے, right? Is it in an organization? Is it at home? Is it with self? Is it with other people? آپ کہاں اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو آپ نے جو بات کی بہت ایک پوائنٹ ہے کہ ہم بہت سی دفعہ کسی اور کے بارے میں سوچتے ہی نہیں, کبھی اس میپ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو اگر آپ کسی اور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, whether you are a leader, whether you are part of a company, whether you are part of a home, تو پہلے تو آپ دوسرے کے کا میپ, ان کی ٹیریٹری تو دیکھیں, ان کے تو وہ دیکھیں کہ کیا ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. یس, سیلف کیئر از امپورٹنٹ فار آل آف us, and a lot of people who are extremely motivated, extremely dedicated towards work, they forget about a lot of things, right? Like you just mentioned کہ میں کھانا کھانا بھول جاتی ہوں یا میں ریسٹ کرنا بھول جاتی ہوں. So as we start taking care of just these little steps, جیسے چھوٹے چھوٹے steps کہ اگر ہم اس کو نوٹ کرنے لگے تو we're able to also see maybe this is my requirement but not others. Yes. Just exactly like what Samad said کہ leadership کی جو requirement ہے وہ بالکل مختلف ہوگی, جو ریسٹ آف دا کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ مختلف ہوگی. پرہیپس فار دیم سیلف کیئر مے بی 1 day آف ورک, رائٹ? پرہیپس فار دیم سیلف کیئر کوڈ بی آج میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاروں گا,
یا آج میں جلدی گھر چلا جاؤں گا یا جلدی جاؤں گی. کسی نے بڑی انٹرسٹنگ مجھے بات کہی تھی کہ ایوری اینڈ اٹ واز سچ اے گوز بمس آتے ہیں سن کے کہ ایوری ڈیڈ باڈی ایٹ ماؤنٹ ایوریسٹ واز ونس اے ویری موٹیویٹڈ پرسن. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صرف بڑی ایک امپائر کریٹ کر رہے ہیں, اف یو بلڈنگ اے لائف اینڈ دیٹ لائف از آل اباؤٹ ورک, یو ناٹ بلڈنگ سم تھنگ, یو آر ایکچولی ڈیمولشنگ لائف. سمجھ یہ کتنے لوگ یہ بات سمجھ پاتے ہیں؟ ایکچولی مجھے یہ بات انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں کہ ہمارے کارپوریٹ کلچر میں جو سب سے زیادہ ہم جو چیز لیک کرتے ہیں وہ ایمپیتھی لیک کرتے ہیں. میں بھی آپ کے سوال سے ریلیٹ کر رہا تھا, مجھے سائمن سینک کی کتاب لیڈرشپ لاسٹ کا بڑا اچھا لگتا ہے. اس نے بہت ایک اسٹیٹس دیے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے نا, لوور اسسٹنٹ مینیجر, مڈل مینیجر, پیون, اسٹاف, ڈرائیور, یہ جلدی مرتے ہیں. سینئر مینیجر دیر سے مرتا ہے کیونکہ ان کے اوپر پریشر کم ہے. سی او اور دیر سے مرتا ہے. میں انفیکٹ سندھ پولیس میں ٹریننگ کرا رہا تھا, میں سندھ پولیس میں ٹریننگ کرا رہا تھا, میں نے وہاں ایگزامپل لی تھی. میں نے کہا ڈی آئی جی دیر سے مرتا ہے, ایس پی تھوڑا اور دیر سے مرتا ہے, نیچے والا جوان بیچارہ ہوتا ہے وہ پہلے مر رہا ہے. اور یہ فیکٹس ہیں, آپ دیکھیں نا, ہر جگہ ڈاؤن دا لائن نیچے لوگ جلدی مر رہے ہیں کیونکہ ایک تو پریشر زیادہ, لیک آف اپریسیشن ہے, فیسلٹیز ان کے لیے نہیں ہے, پلس اوپر والے اپنے لیے, اپنی فیسلٹیز کے لیے اپنے آپ کو اتنا, جب ان کو باقاعدہ ایڈوائزز دی جا رہی ہیں کہ اپنا خیال رکھیں, اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں سوچیں. ہمارے جو چیز بہت مسنگ ہے نا وہ یہ چیز ایکویلٹی, کہ آپ نیچے والوں کے لیے بھی سوچیں, انڈرسٹینڈ کریں. وہ جو آپ کی والدہ نے بہت کمال ایگزامپل دی, کمپیشن, یہ ہمارے سکھائی نہیں جاتا. جب آٹومیٹکلی کوئی چیز بتائی نہیں جا رہی, سکھائی نہیں جا رہی, اس کانسیپٹ پر روشنی نہیں دری جا رہی, تو آٹومیٹکلی سوسائٹی مسنگ ہوں گے. لیکن سمجھ یہ بھی تو دیکھو نا کہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہم پرائیورٹائز دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ آف آر فنکشن از ویری ڈفرینٹ. مہر فار ایگزامپل کہ ایک والد ہیں اور ایک گھر کا سربراہ ہے اگر, اور اس نے بہت محنت کرنی ہے, اب واپس آنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کی جو وائف ہے, اس کی جو پارٹنر ہے, وہ اس سے 2 میٹھے بول کی امید کر رہی ہو, یا بچے اس کے ساتھ کھیلنے کی امید کر رہے ہو کہ بابا آج ہم نے سائیکل چلانی ہے, ہمارے ساتھ باہر جائیں. بٹ ہی از ٹو ٹائرڈ. اٹس ناٹ دیٹ ہی از ناٹ پرائیورٹائزنگ دیم, لیکن اس نے سوچ لیا ہے کہ میرا پرائمری فنکشن یا میری پرائمری ڈیوٹی یا ڈیلیوریبل یہ ہے کہ میں ان کے لیے کما کے لے آؤں. یہ بھی تو ایک فرق ہے نا, بہت فرق ہے. سو ابھی جو انہوں نے بات کی اور ابھی جو آپ نے بات کی, سو آئی جسٹ لنک بوتھ آف دیم ٹوگیدر. How this is essential to what we're talking about is that جب ہم provide کر رہے ہیں as to a family, ٹھیک ہے, تو ہم بہت سی دفعہ, اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ they're so into that space. However, بہت سے, اب میں نے ابھی دیکھا ہے in the last 5 years, I think post COVID things have changed. بہت سے ایسے لوگ جو پرائیورٹائز کے علاوہ, جو لیٹس ریموو دا ورڈ فار اے لٹل بٹ, لیٹس پارک دیٹ فار اے لٹل بٹ, پرائیورٹائز کو تھوڑی دیر میں, کمپیشن جیسے انہوں نے بولا, ایمپتھی, جسٹ ٹو ایون کیئر, دیٹ ورڈ کیئر, دیٹ ہیز کم اپ. یو آر رائٹ. بٹ مہر وہی میں بات کر رہی ہوں نا کہ جب دیکھو 2 ہسبینڈ اینڈ وائف کی لڑائی ہو رہی ہے اور وائف کہتی ہے کہ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ می اور یو آر ناٹ اپریشیٹیو انف, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں صبح سے شام تک کام تو تمہارے لیے ہی کرتا ہوں نا. سو کیئرنگ کی جو لینگویج ہے سمجھ, وہ فرق ہے. اینڈ یو کیپ بٹ ہیڈنگ, ایچ از تھنکنگ کہ یار میں ترجیح نہیں ہوں, یہ انسان بڑا سیلف سینٹرڈ ہے, وہ کہتی ہے کہ تم بھی بہت سیلف سینٹرڈ ہو. تو یہ لڑائی کیوں ہے؟ آر دے وانٹنگ ڈفرنٹ تھنگس؟ اصل میں آئی تھنک آئی سی ایز اے کلچر اسکیپ. وہی والی بات ہے جو ہمارے سوشل میڈیا, جو ڈراما, جو ہمارے فیملی سرکل ہے نا, ہمارے شروع سے مرد کی ایک پرٹیکولر ذمہ داری رہی ہیں, عورتوں کی پرٹیکولر ذمہ داریاں رہی ہیں, نہ وہ آج تک انہیں سمجھ پائے نہ انہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ کلچر اسکیپ ہے. میں دیکھ پا رہا ہوں کیونکہ آئی ڈو سم کوچنگس, تو کوچنگ میں کچھ ایسے کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں جن کے جیسے مجھے بہت کمال آئی تھنک برینڈن بچرٹ کی کتاب میں کیس اسٹڈی ملا, جہاں پہ ایک سینئر کوچ ان کے پاس آ کے کہتا ہے, سینئر سی او آ کے کہتا ہے یار میں گھر جاتا ہوں, روز لڑائی ہوتی ہے, روز مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار تم جب گھر جا رہے ہو تو تم کس ایموشن کو لے کے جا رہے ہو, مطلب ایز اے مرد آپ کی بھی ذمہ داری ہے ایموشن پہ. اس نے اس کی وائف کو بٹھایا ساتھ, اس نے کہا تم کس ایموشن کے ساتھ اس سے مل رہی ہو. سو الٹیمیٹلی ہمارے نا کوچنگ کے اینڈ پہ دونوں اینڈ پہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں انہیں ضرورت ہے, ان کے ساتھ مسئلہ ہے, ہم اپنی پرابلمس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے. بڑا مجھے انڈرسٹینڈ, آئی تھنک جو ہاؤس وائفز یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, میں کہوں گا کہ جب آپ کا شوہر گھر آ رہا ہے تو آپ کو بھی ایک ایمپیتھک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ہے, اور ہسبینڈ کو بھی اسی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. بالکل. What a fantastic point, Samad, that when, and same goes for people who are also going to work. So what are you taking to work? Yes. Right?
اٹس the same strategy کہ آپ کام پہ کیا مائنڈ سیٹ لے کے جا رہے ہیں اور کام سے واپس جب آپ گھر آ رہے ہیں تو آپ کیا لے کر واپس آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ایک اچھی اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے دیکھو کووڈ میں لڑائیاں بھی زیادہ اس لیے ہو رہی تھیں نا کیونکہ ہمارا جو ٹرانزیشن تھا وہ ہمیں مل نہیں رہا تھا. بہت سارے لوگوں کے لیے جب وہ آفس سے نکلتے ہیں اور ان کی گھر تک کی مسافت اگر 10 یا 15 منٹ ہے دے آر ایبل ٹو re-adjust their emotions. At least a healthy mindset should be able to کہ کام کا کام آپ نے وہاں پہ چھوڑ دیا, کمپارٹمنٹلائز کیا, اب آپ گھر کی اسپیس میں انٹر ہو رہے ہیں. جہاں یہ شفٹنگ گیئرز پرابلمٹک ہے اینڈ یو آر انیبل ٹو ڈیکمپریس, وہاں پہ والیٹائل زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ لگتا ہے اگلا بندہ سیلفش ہے, تم تو اپنی زون میں آ رہی ہو, تم اپنی ریکوائرمنٹس مجھے بتا رہے ہو. بہرحال جی اس پہ مزید بات کرتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خالد شاہد بات کر رہا تھا. جی جناب ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک تو آپ نے کہاں سے بڑے اچھے لے کے آتے ہیں, مگر دوسرے چینل کو بھی آپ پہ اثر کرنا چاہیے, آپ کی تعریف کرنی چاہیے آپ کے چینل کی ماشاءاللہ, اور دوسروں کو. آئی تھنک کہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. بہت شکریہ آپ کے اپریشیٹ کرنے کا, لیکن ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ کب اپنے آپ کو ترجیح بنانا, اپنے آپ پہ فوکس کرنا ایکچولی آپ کے اور آپ کے ارد گرد کے تعلقات کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اچھا جی ذرا ریسیونگ سائڈ کی بھی بات کر لیں گے کہ ہم کئی لوگوں کو یہ ایڈوائس تو دے دیتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو پرائیورٹی بنائیں. دو طرح کے لوگ ہیں جو آلریڈی ماشاءاللہ سپر سیلفش چل رہے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگ کیسے ان کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو پرائیورٹی نہیں بناتا اور آپ نے یہ گولڈن ایڈوائس اس کو دے دی ہے اور وہ اچانک سے کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اب زندگی کے طریقوں کو بدلنا پڑے گا, آئی ول ناؤ میک مائی سیلف اے پرائیورٹی, تو وہ جو ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہوتا ہے اس پہ بھی ذرا بات کرنی ضروری ہے. مہر فار ایگزامپل ہاؤس وائف ہیز نیور میڈ ہر سیلف اے پرائیورٹی. یو کوچ ہر کہ بھائی زندگی کو اپنے لیے اپنے انداز میں جیو, and she wants to do those those changes and she wants to set those boundaries at home. کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت چیلنجنگ ہے فار دس کلچر, کیونکہ ہمارے یہاں سکھایا ہی نہیں گیا ہے ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف ون سیلف, اسپیشلی ویمن ہو آر رننگ ہومس. جو گھر میں عورت بیٹھی ہے جس کی ذمہ داری کھانا پکانا ہے, گھر کو دیکھنا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, یا جو بھی اس کی گھر کی مصروفیات ہیں اس کو دیکھنا ہے, اس کے لیے پرائیورٹی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اور نہ اس کے لیے باؤنڈریز کا کوئی کانسیپٹ ہے. سو بڑا چیلنجنگ ہے لوگوں کو یہ سمجھانا یا یہ بتانا, کیونکہ فوراً ایک سوچ ادھر چلی جاتی ہے یہ تو بڑا سیلفش ہو جائے گا, دیٹ ول جسٹ بی سو وائی ول آئی بی سو سیلفش, کیونکہ عورت کی ایک گھٹی میں ڈال دیا ہے کہ جب تک آپ سرو نہیں کریں گے, ہاؤ آر یو سرونگ دا پیپل ایٹ ہوم, رائٹ, ہاؤ آر یو کمنگ, ہاؤ یو شوئنگ اپ ان دیٹ ڈائنامک, تو آپ کیسے سرو کریے ان لوگوں کو جب تک آپ اس چیز کو نہیں کریں گے. جو ہم کہتے ہیں نا, بالکل صحیح تم نے کہا, یہ کنڈیشننگ کہاں سے شروع کرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اب جیسے مثال کے طور پہ بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں, میں کیسے چلی جاؤں سیلون, میں کیسے کوئی چیز اپنی کر لوں, لوگ کہیں گے کہ بچہ چھوڑ چھوڑ کے جم جا رہی ہے. سو آئی مین آل دیز تھاٹس دے کیپ یو فرام بینگ یور سیلف. بالکل. سو ہیئرز مائی ایڈوائس اینڈ دس از ہاؤ آئی کائنڈ آف work around or navigate these women who come for coaching is کہ جب تک آپ اپنے آپ کا نہیں خیال رکھیں گے, جب تک آپ اپنے بچوں کا بھی نہیں رکھ سکتی. تو آپ امیجن کریں اگر آپ بھوکی ہیں, آپ اریٹیٹڈ ہو جاتی ہیں, آپ فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہیں, آپ کو کچھ نہیں اچھا لگتا, اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آپ کا مزاج بھی اچھا ہی ہوئے گا, رائٹ, you'll be a happier, nicer mother. So eat yourself first before you want to feed your tiny tot, right? بالکل صحیح, بالکل صحیح. It goes the same way. So خالی کھانے کے اوپر نہیں ہے, بہت ساری اور بھی ایسی مثالیں جو ہم نے کئی دفعہ اس پروگرام میں شیئر کیے ہیں کہ اپنا جگ پہلے فل کریں اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کا جگ فل کریں. تو اپنے آپ کے اندر آپ کس طریقے سے یا کیا وہ کنٹینٹ ڈال رہے ہیں, کس چیز سے آپ کو اپنے آپ کا خیال رکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اور دوسری والی سائڈ کہ اب ہاؤ ڈو یو ڈیل اینڈ لیو ود پیپل جن کی پرائیورٹی آپ ہیں. اگر کوئی شخص سیلفشلی یا سیلف لونگلی موٹیویٹڈ ہے سمجھ, تو اس کے ارد گرد کے لوگوں کو سڈنلی ایک ڈسٹرسٹ آئے گا کہ یہ شخص اپنا خیال رکھتا ہے. اگر ایک لیڈرشپ پوزیشن میں ہے, آفس میں ڈاؤن سائزنگ ہوگی تو بلیم سب کے اوپر آئے گا, یہ بندہ اسکیپ گوٹ کسی اور کو بنا کے نکل جائے گا. ایسے لیڈر یا ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا کتنا مشکل ہے؟ آئی تھنک اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ, جہاں پر آپ
ایک پرٹیکولر چیز میں آرگنائزیشن کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ ایک ٹیم ورک کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. بٹ سم ٹائمز یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ رسپانسبلٹی نہیں لے رہے ہوتے. بعض دفعہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر انسان کی ایک پرٹیکولر کیونکہ لیڈرشپ کے اینڈ پر آپ کے پاس ڈیسیجنس میکنگ ہوتی ہیں, آپ کروشل ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں جس کے تحت آرگنائزیشن سفر کر رہی ہوتی ہے. یوزلی دیکھا جاتا ہے جب ایک سیلف سینٹرڈ لیڈر ہوتا ہے, جب ایک سیلف سینٹرڈ سی او ادارے کا, تو جو اس کی پالیسیز جو اس کا اسٹرکچر ہوگا نا, اچھا میں نے کچھ ایسے اداروں کو کنسلٹ اور کچھ اداروں میں سے کام کرنے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پر ان کی اپنی پالیسیز ہیں, ان کا ایک اپنا اسٹرکچر ہے, وہ ایمپیتھک ہو کر وہ آرگنائزیشن لیول پر سوچ نہیں رہے, جسے ہم سیٹیا کلچر بھی کہتے ہیں. یوزلی کارپوریٹ کلچر میں یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک ہیرارکی ہے, ایک اسٹرکچر ہے جو کہ ڈیفائنڈ ہے, پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, امپلائی ویل بینگ کے لیے سوچا جا رہا ہے. لیکن جو ہمارے ادر سائڈ آف دا گروپ ہے, جو ادر سائڈ آف آرگنائزیشن ہے, جو کہ ہمارے بہت کامن ہے پاکستان میں, وہاں پر یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اور بہت مشکل ہے. جو امپلائیز اس کلچر کے اندر کام کریں وہاں گروتھ بہت مسنگ ہے. اچھا یعنی ایک سمپل سی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک سی ای او کی جو تنخواہ ہے اور جو جونیئرز ہیں ان کی تنخواہ میں بہت فرق ہوگا. اگر پیٹرول کی پرائس بڑی ہے آپ کے لیے وہ پین پوائنٹ نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے امپلائی کے لیے بہت پین پوائنٹ ہے. آپ اس سے اسی لیول کی پرفارمنس, وہی ڈیڈیکیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جبکہ اس کے لیے اپنی ایوری ڈے مینس کو مینیج کرنا مشکل ہے. تو یقیناً, اور وہ پہلے شاید آپ کی بہت ساری غلط باتوں کو, غصے کو برداشت کر لیتا تھا, آپ کے پش کو برداشت کر لیتا تھا, لیکن جب آہستہ آہستہ اس کی اسپیس کم ہوتی چلی جا رہی ہے, سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب کیسے ہیں قریشی صاحب, کیا کہیں گے؟ شکر اللہ کا. جی قریشی صاحب, جو لوگ اپنے آپ, جی فرمائیے. شیطان نے خود کو سب سے افضل جب سمجھا کہ میں سب سے افضل ہوں, اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ لانتی ہو کے زمین پہ اتار دیا گیا. آدم علیہ السلام سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے رجوع اللہ کیا اور اپنے نفس کی طرف مائل ہوئے کہ اللہ مجھ سے ہو چکی ہے, میں عاجزی طلب کرتا ہوں تو اسے معافی طلب کرتا ہوں. اب جب عاجزی کی طلب کی تو اللہ نے معاف کر دیا. آپ یہ دیکھیں, ہم اپنی ذات میں خود کو شیطان کی طرف راغب کر رہے ہیں, یعنی متکبر ہونا, خود کو بڑا ظاہر کرنا, یہ کبر کی نشانی ہے اور یہ اللہ کی چادر ہے. یہ آپ کی میری کسی کی چادر نہیں ہے. انسان کو اللہ نے جو پسند کی ہے وہ عاجزی کی ہے. آپ انسانوں کے درمیان میں بیٹھے دیکھیں رہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نمونے ہے. قریشی صاحب, آپ کی تمام باتوں سے میں اگری کرتی ہوں, بہت آپ نے پیاری بات کی, شکریہ آپ کے کال کرنے کا بھی. لیکن جو طریقہ کار ہے, مجھے تھوڑی بہت مؤدبانہ انداز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ ہر چیز کو جب ہم ایک دینی نظریے سے دیکھتے ہیں, اس کا ایک میں نے اپنے 6 سال مارننگ شو میں نے اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ دیکھا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اس ایڈوائس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ بھائی اپنی ذات کو ختم کر دو, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو اور دوسروں کے لیے عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو. اور دوسرا طبقہ ہے جو یہ سنتا ہے تو ہے لیکن سن کے انسنی کر دیتا ہے, وہ اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ان دونوں لوگوں نے ساتھ میں ایگزسٹ کرنا ہے. اینڈ آئی فیل مہر دیٹس دا پرابلم. A lot of women have gotten into this subservient role کہ نہیں جی میرا تو, میری ذات دوسروں کے لیے ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ جس نے آپ کو جو ٹیکر ہے اس کو تو یہ ایڈوائس سنائی نہیں دے رہی. تو یہ دونوں کو ایگزسٹ کیسے کریں گے؟ بڑے مشکل سے کر سکتے ہیں یا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ آپ کانسٹنٹلی ایک کلیش ہوگا, آپ کے ایک لے رہا ہوگا اور دوسرے کی دوسرا جو ہے وہ سرو کرنے کی, بالکل دوسرے کی جو ہے وہ کیپیسٹی صرف سرو کرنے کی ہے, وہ کسی اور پرسپیکٹو پہ سوچ ہی نہیں سکتا. تو وہ تو کوئی ساتھ میں رہنے کا وہ ہے ہی نہیں, رائٹ, کہ ویلیو سسٹم نہیں ہے, بلیف سسٹم سیم نہیں ہے, تو آپ کس طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے. سو پہلے تو سمجھنے کی بات ہے نا کہ آپ نے جو بات کی کہ بالکل ایک ہی نظریے سے دیکھیں تو بھی مسئلہ, اگر کمپلیٹلی ماڈرنائزڈ نظریے سے دیکھیں تو بھی لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ کی, تو بیچ کا رستہ نکالنا از پرہیپس این ایکولوجیکل وے ٹو لک ایٹ اٹ, رائٹ, کہ آپ کے جب آپ کے پاس ایسا کوئی شخص ہو جس کے لیے صرف ایک ہی نظریہ کافی ہے, جس کا کام ہی صرف سرو کرنا ہے, جس کا کام یا سوچ ہی صرف اس کی ویسی ہی ہے, تو اس کو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے جو ٹیکر ہے. اس کو میں اس طرح سمجھتی ہوں مہر کہ دیکھیں, پہلے تو آپ اپنے معاشرے میں انصاف اور مساوات پیدا کریں.
سب کے پاس پیٹ بھر کر کھانا کھانا چاہیے تب وہ دوسرے کے بارے میں سوچے گا اور اپنے اندر عاجزی لے کے آئے گا. لیکن ہے نہیں نا. ہاں, ہم جس کا پیٹ ویسے ہی خالی ہے بیچارہ, جس کا سر ننگا ہے, جس کی ابھی تک ریکوائرمنٹس بیسک چیزیں پوری نہیں ہو رہی, ہم مزید اس کو جب عاجزی کا درس دیتے ہیں, آئی فیل سمجھ کہ وہ تھوڑا سا ٹاکسک نہیں ہو جاتا؟ ڈیفینیٹلی سدرا, دین شاید دین اور دنیا میں نے جتنا سمجھ پایا, دین نے کہہ کہ پہلے آپ اپنی نیڈس کو فلفل کریں, انفیکٹ اپنے گھر والوں کی نیڈس کو پہلے فلفل کریں, اپنے خاندان والوں کی, اینڈ دین یو گو آؤٹ سائڈ. ہمارے کیونکہ بہت سارے لوگ کوچز اور ٹرینرز اور کنسلٹنٹس اور بہت سارے ڈیزگنیشنز لوگ آگے انفیکٹ دین کے اندر بھی, تو وہ یہ درس دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ باہر والوں کے لیے کمپیشن بلڈ کریں, آرگنائزیشن لیول پہ لوگوں کے لیے خیال کریں. مطلب میں نے خود ہی عجیب چیز دیکھی سوسائٹی کے اندر کہ بہت سے لوگ آؤٹ سائڈ دا باکس جا کے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, آؤٹ سائڈ دا باکس جا کے, لیکن ان کی والدہ, ان کی وائف یا ان کے گھر والے سفر کر رہے ہیں. مطلب میں نے ایک بڑی, آئی ڈونٹ کوٹ مچ میں دین ان روایت, بٹ میں نے ایک ریسنٹلی کئی روایت پڑھی اور سنی کہ لان ہو شخص پر جس کے گھر والے مطلب سفر کر رہے ہوں اور وہ باہر والوں کے لیے چیزیں کر رہا ہوں. سو ایون آرگنائزیشنل لیول پر بھی اگر ہم اس کو جا کر دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کے آرگنائزیشن میں ایک اسٹرکچر ہے, پالیسی ہے, وہاں پہ آپ نے جو امپلیمنٹ کرنی ہے. لیکن میں نے دیکھا بہت سے لوگ چیریٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں پرسنل لیول پر دین, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا وے ٹو اسٹارٹ. مطلب ہمارے فنڈامنٹل مسنگ ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ آپ کے قریبی لوگوں سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے, ان سے شروعات کریں کہ ان کے سامنے آپ کا رویہ کیسا ہے, ان کے طرف آپ کا اخلاق کیسا ہے, پھر دنیا کو بدلنے اور بڑی چیزوں کی طرف جائیں. Mary wanted to add something. Yes, I would actually, because it's such a great point. لیکن اگر میں اسی کو آگے لے کے جاؤں, لیکن جن کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے تو ان کے لیے آپ کس طریقے سے کریں, کیونکہ ہم ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. بہت سے ایسے گھرانے ہوں گے جہاں پہ لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم اپنا بھی خیال رکھ رہے ہیں, لیکن ہم جتنا آپ کے لیے کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہر انسان کی کیپیسٹی ہی مختلف ہے. اور میرے خیال میں اس کیپیسٹی کو رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. آئی تھنک کہ اٹس گریٹ ایڈوائس ٹو بی سیلف لونگ اینڈ ٹو رسپیکٹ یور سیلف اینڈ ٹو کیئر اباؤٹ یور سیلف, لیکن پلیز بی مائنڈفل کہ کب آپ کا یہ رویہ دوسروں کی طرف ٹاکسک نہ ہو جائے اور آپ کی زندگی کو اور دوسرے رشتوں کو پوائزنس نہ کرنے لگے. بہت شکریہ مہر اور سمد ہمارے ساتھ موجود تھے. اٹ واز اے فینٹاسٹک کنورسیشن. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے سوشل میڈیا پہ ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.